بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے ایام بہت قریب ہیں اور حج سے متعلق جتنی آیات پاک ہیں انشاءاللہ اس کی تفسیر ہم اس پروگرام میں بالتفصیل ذکر کریں گے۔ کئی لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑی مشکل پیش آتی ہے کہ حج اصل میں ہے کیا۔ یہ منی میں جاتے ہیں، عرفات میں جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، یہ ساری جو معاملات ہیں اس کو جو حج کہا گیا ہے یہ کیوں کہا گیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے۔ انشاءاللہ بالتفصیل اس پروگرام میں ہم آیتوں کو ذکر کریں گے، اس کی تفسیر کو ذکر کریں گے، مفتی صاحب سے انشاءاللہ ان چیزوں کی وضاحت لیں گے۔ سر سب سے پہلے ہم آیت پاک پڑھتے ہیں ان اول بیت وضع للناس، کہ اس خانہ کعبہ کو ہم نے لوگوں کے لیے مرکز بنا دیا ہے۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے مرکز بنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی تو نبی رسول گزرے گے، تو کیا ان کے لیے مرکز نہیں تھا یہ؟ نہیں، ان کے لیے اس وقت مرکز نہیں تھا پوری دنیا میں۔ اصل میں نبوت کے جو ادوار گزرے ہیں نا، ہمیں ان ادوار کو سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے کہ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے یہ بھی بتدریج اس کے اندر تبدیلیاں آتی رہی ہیں، اضافے ہوتے چلے گئے، اور کمال جا کر اس کا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، الیوم اکملت لکم دینکم، اس آیت کے زمرے میں۔ تو یہ جو تدریجاً جو تبدیلیاں ہوتی چلی گئی تھیں وہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ مرکز بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس سے پہلے کیوں نہیں تھی۔ تو میں مختصراً ابھی سمجھاتا ہوں تاکہ ہمارا جو حج کا موضوع ہے یہ فوکس میں رہے اور یہ حل ہو جائے۔ دیکھیے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبی تشریف لائے، جتنے بھی رسول تشریف لائے، تو اس کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ اچھا، اس دور کے اندر سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیے گا کہ مختلف علاقوں میں رسول و نبی تشریف لاتے تھے۔ یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ پاس کے اندر کوئی دوسرے رسول ہیں اور برابر کے شہر میں کوئی دوسرے رسول ہیں، اور جس علاقے میں اور جس قریہ کے اندر رسول تشریف فرما ہے وہاں پر اگر سامنے واضح پیغام اللہ کا مل گیا، وہ ایمان نہیں لے کر آتے یا عمل میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ایمان اور عمل میں دونوں کی بات کر رہا ہوں۔ جیسے اللہ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، ناپ تول میں کمی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا کہ وہ جنسی معاملات کے اندر صرف ایمان کی بات نہیں کی، وہ الگ کی ہے، عمل کی بھی بات کی۔ صرف عمل پر بھی عذاب آ جاتا ہے؟ صرف عمل نہیں، ایمان کے ساتھ عمل۔ یہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا جیسے میں آگے جاؤں گا، انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا آپ کو۔ تو اس وقت ایمان اور عمل کی جو کوتاہیاں حق واضح ہونے کے اوپر قوموں میں آتی تھی، اللہ کی طرف سے گرفت ہو جاتی، رسول بیان کر دیتے تھے بڑا دن آئے گا، عذاب کا دن آئے گا، اور وہ قومیں ختم ہو گئی۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ چلتا رہا معاملہ، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس کے بعد پھر کچھ تبدیلیاں تھیں جو نبوت کے معاملے میں بتدریجاً ہوئیں۔ یہ تبدیلی کا آغاز ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، اور اس کا کمال ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب تورات نازل ہو گئی۔ ابتدا یہاں سے ہوئی تھی اس تبدیلی کی، اور اس تبدیلی کی انتہا ہوئی تھی جب تورات نازل ہو گئی۔ اس بیچ میں کیا ہوا تھا یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اس بیچ میں یہ ہوا کہ پہلے ہر شہروں میں مختلف علاقوں میں رسول آتے تھے، نبی آتے تھے، اور جتنی بھی اس وقت آبادی تھی وہ سب اس چیز سے واقف تھی کہ اللہ کے رسول آتے ہیں، اور رسول کیا ہوتے ہیں سب کچھ کی معرفت تھی، بستیاں غرق ہوئی ہیں، سب کو خوف بھی تھا کہ اللہ کا عذاب بھی آ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے ہر علاقوں کے اندر رسول نبی بھیجنا، یہ سلسلے کو ختم کیا۔ اب تدریجاً معاملہ یہاں آیا کہ نبوت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں خاص کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، یہ بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد یہ بنی اسماعیل کہلائی۔ نبوت کو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص کر دیا۔ اسی کو قرآن ذکر کرتا ہے، انی جاعلک للناس اماما، ہم اب آپ کو امامت کی منصب کے اوپر فائز کر رہے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ ہماری جو ذریت ہے، اللہ نے فرمایا لا ینال عہدی الظالمین، کہ ہمارا جو عہد ہے وہ کبھی بھی کسی کافر اور مشرک کو نہیں ملے گا۔ آپ کی ذریت میں بھی جو اہل ہوگا ایمان عمل صالح والا، اس کو ہمارا عہد ضرور ملے گا۔ تو یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت مل گئی۔ اچھا، اس کے بعد ایک امامت تھی شخصی اور ایک امامت ہے کتابی۔ کتابی امامت کا مطلب ہے جیسے تورات کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، کہ جو تورات کی کتاب ہے یہ ان کے لیے امام کی حیثیت رکھتی تھی اور رحمت کی۔ تورات کو بھی اللہ نے امام قرار دیا۔ یہاں سے شخصی جو ایک امامت ہے اس کی بنیاد رکھی۔ پھر یہ شخصی امامت کا کمال ہوا تھا جس وقت تورات نازل ہو گئی تھی، پھر شخصی امامت کے ساتھ ایک کتاب تورات امام کی صورت میں بھی ان کو مل گئی، اور یہ امامت مستقر ہو گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب تورات نازل ہو گئی۔ تو یہ پہلی تبدیلی تھی۔ اس کے بعد نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہٹ کر نہیں آئی۔ اچھا، اب جو بھی نبی اور جو بھی رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر آنا شروع ہوئے، اور یہ معاملہ جب مستقر ہو گیا تورات تک، اس کے بعد پھر معاملہ یہ ہوا کہ جس دور میں نبی اور رسول نہیں ہوا کرتے تھے، اس دور میں پھر اس قوم کی ذمہ داری اللہ نے لگائی تھی کہ انہوں نے نیکی کا دعوت آگے لے کے جانا اور یہ پیغام آگے لے کے جانا۔
جیسے اب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ کام سر انجام دیتی ہے، کافروں کو دین کی دعوت دیتی ہے، مسلمانوں کو دیتی ہے، جو گناہ گار ہیں ان کو دیتے ہیں، یہ پیغام اللہ کا آگے لے کے جاتے ہیں۔ اسی طریقہ کار سے بنی اسرائیل کے اندر جب رسول نبی تشریف نہیں لاتے تھے، قوم پر یہ فرض تھا وہ یہ فریضہ سر انجام دے، اور جب نبی اور رسول ہوتے تھے ان پر فرض تھا کہ ان کا ساتھ دے۔ یہ سلسلہ چلتا چلا گیا۔ اچھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو تب تورات نازل ہوئی، اس کے بعد میں نے آپ کو کہا امامت کا معاملہ مستقر ہو گیا تھا، کمال درجے کے اوپر چلا گیا تھا، کچھ تبدیلیاں تدریجاً پھر بھی ہوئی تھی، اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں امامت شخصی اعتبار سے متعین ہو گئی تھی کہ وہ ان ذریت کے اندر رہے گی، لیکن عذاب کی جو کیفیت تھی اللہ کی طرف سے وہ برقرار تھی۔ یعنی جیسے پچھلی اقوام کے اندر جو ایمان نہیں لے کے آتے، جب اس پر اتمام حجت کی شرائط پوری ہوتی تھیں عذاب آیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا عذاب کا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت فرعون کی طرف مبعوث کیا گیا، فرعون اور اس کی قوم جب ایمان نہیں لے کر آئی، اتمام حجت کی تمام شرائط پوری ہوئی تھیں، ان پر عذاب آ گیا۔ اب فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آئے، اور اس کے بعد جب تورات نازل ہونے والی تھی، اس سے کچھ پہلے اور تورات نازل ہونے تک، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذابات کا سلسلہ تھا اس کو ختم کر دیا گیا، اس لیے کہ وہ جو امامت تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رکھی گئی تھی، اس کا کمال کا ٹائم آ گیا تھا۔ اور وہ کمال اس طرح تھا کہ جب تورات نازل ہوئی اس سے کچھ پہلے جہاد کا حکم شروع کیا گیا تھا، لیکن عملی لحاظ سے کوئی جہاد ہوا نہیں تھا۔ عملی لحاظ سے سب سے پہلا جہاد ہوا تھا تورات نازل ہونے کے بعد، اور جس وقت تورات نازل ہو گیا اب اللہ کی طرف سے عذابات نہیں آئیں گے، بلکہ ایمان نہ لانے کی صورت میں بھی اور اعمال غیر صالحہ ہونے کی صورت، جسے ہم ظلم و زیادتی کہتے ہیں، یہ دونوں صورتوں کے اندر اب امت کے اوپر یہ فریضہ ڈال دیا گیا تھا، رسولوں پر یہ فریضہ تھا، انہوں نے یہ کام بذریعہ تلوار کرنا ہے۔ یعنی جو قوم ایمان نہیں لے کے آتی تھی، جو کفر کے اوپر بضد ہو گئی، اتمام حجت کی شرائط پوری ہو جاتی ہیں، پھر اللہ کی طرف سے اذن دیا جاتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو گیا ہے۔ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آیا، اب رسول نے جہاد کیا، امت کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور پھر فائٹ کی اور ان کو مار دیا گیا۔ ٹھیک اسی طرح قوم کے اندر جب کوئی فتنہ ہوتا، ظلم ہوتا، زیادتی ہوتی، قتل ہوتا، قتل کے بدلے جیسے قصاص کا حکم، یہ سب چیزیں مشروع اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ اب ہم نہیں کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، ظلم کے خلاف اب ہم نے لڑنا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جس پر اتمام حجت کی شرائط پوری ہو جاتی تھی، رسول لڑتے تھے، نبی لڑتے تھے، جو اللہ کا حکم آ جاتا تھا۔ یہ یہاں پر آ کر پھر کمال ہو گیا تھا جب تورات نازل ہوئی تھی۔ تورات کا جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ واقعی ایک بڑی بات ہے کہ تورات سے پہلے قوموں پر عذاب کا ذکر مل رہا ہے جی، لیکن تورات نازل ہونے کے بعد، یعنی فرعون کے غرق کر دینے کے بعد یہ واقعہ نہیں مل رہا کوئی عذابات نہیں، عذاب کا بڑی واقعہ بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ جی ہاں، بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ جیسے اصحاب السبت کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا، لیکن اس میں بھی محقق قول یہ ہے کہ بندر جسمانی طور پر نہیں بنے تھے، وہ ان کی قوم کو اخلاقی طور پر اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ تو ورنہ جن علماء کے نزدیک بعد میں عذاب آیا کہتے ہیں اصحاب السبت ہے صرف، اس کے علاوہ کسی پر نہیں آیا، لیکن یہ دلیل میں کمزور ہے۔ اچھا، اب معاملہ کیا ہوا اب ہم سمجھ لیتے ہیں۔ تورات جب نازل نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے جہاد کا حکم آ گیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے آئے، پھر حکم ہوا ادخلوا الارض المقدسۃ اللاتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے وعدہ کیا تھا فلسطین کی سرزمین آپ کی ذریت کے لیے انہی کے قبضے میں رہے گی، تو فرمایا گیا کہ یہاں پر اب جہاد کریں گے اور ہم ان کو باہر نکال لیں گے جو ظالم قوم وہاں آباد ہے، اور ہم وہاں پر رہیں گے۔ تو قوم نے منع کر دیا، ہم نہیں لڑے، ان فیہا قوما جبارین، وہ بڑے ظالم لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، ہم نہیں لڑے۔ تو حکم جہاد کا آ گیا تھا، لیکن عملی لحاظ سے جہاد کیا نہیں گیا۔ اس کے بعد جب تورات نازل ہو گئی، اس کے بعد عملی لحاظ سے جہاد شروع ہوئے تھے، اور یہ ارتداد کے خلاف جہاد بھی سب سے پہلے تورات نازل ہونے کے بعد ہوا تھا، اس کے علاوہ بھی جہاد۔ تو اب یہ سلسلہ تورات کے بعد جہاد کا ویسے یہ گفتگو ریئل بتا رہا ہوں آپ کو، کہیں سننے کو ملتی ہی نہیں ہے، نہ بیانات میں، نہ سوشل میڈیا پر، نہ کبھی ایسی عام طور پر گفتگو سمجھ میں آئی۔ جو بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، دور حدیث کے پروگرام ہوتے ہیں، اسناد جو تقسیم کی جاتی ہیں نئے طلبہ کو، اس کے اندر جو بڑے بڑے علماء بیان کرتے ہیں، وہاں پر بھی یہ چیزیں بیان نہیں ہوتی ہیں کہ عذابات پچھلی قوموں تک رہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، تورات نازل ہو گئی، تو اس کے بعد عذابات کا سلسلہ یوں ختم ہو گیا اور جہاد اب مشروع ہوا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کسی نبی نے فزیکلی کوئی جہاد نہیں کیا؟ نہیں، کوئی جہاد نہیں تھا۔ یہ کوئی بالکل پکی بات بتا رہے ہیں، جہاد نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاد نہیں، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، نوح علیہ السلام، جہاد کا حکم پہلے وہاں پر یہ ملتا ہے کہ اللہ، اور صرف جہاد نہیں، مطلب جہاد ایک حصہ ہے، جہاد کے علاوہ جہاد کا تعلق ہے ایمان، خاص طور پر ہمارے کافروں کے خلاف، اور ایک جہاد کا تعلق ہے جو فتنہ آپ کے سامنے آ جائے، ظلم آ جائے، زیادتی آ جائے، قتل کسی نے کر دیا، چوری کر دی، سزائیں دینی ہے، یہ جو سارے معاملات اب ہیں
ایمان اور کافروں کے خلاف جو اللہ کا عذاب آتا تھا، اب یہ بھی رسول لڑیں گے. اس کے علاوہ جو قوم کے اندر زیادتیاں ہوں گی، ظلم اور زیادتی کے خلاف جسے ہم کہتے ہیں جہاد، یہ بھی اب قوم خود کرے گی. یہ مستقر معاملہ ہوا تھا تورات نازل ہونے کے بعد. اور تورات، اس لیے اللہ نے تورات کو بھی امام کہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر بھی امام کہا، انی جاعلک للناس اماما. وہ امام کس کے تھے؟ وہ شخصی امامت وہاں پر ثابت ہو گئی تھی کہ نبوت اور رسالت اب آپ کی ذریت میں رہے گی. پھر کتاب جب تورات نازل ہوئی تو کتاب کی امامت بھی مل گئی. اب ان کے پاس شخصی امامت بھی تھی اور کتاب کی امامت بھی تھی. یہاں پر استقرار ہو گیا تھا. جب یہ استقرار ہوا تھا تو اس کے بعد کے معاملات آج تک چلتے ہوئے آ رہے ہیں. ظلم کے خلاف بھی ہم لڑتے ہیں اور بغاوت کے خلاف بھی لڑیں گے، فتنوں کے خلاف بھی لڑیں گے. یہ جہاد ہم سب کچھ اب ہم نے کرنا ہے. ہاں صرف ایک چیز ان میں رکھ لیجیے گا، کفر کے خلاف بطور اس حیثیت کے اندر لڑنا کہ ان پر حق علیہ العذاب ثابت ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے، یہ ہم نہیں لڑ سکتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. اور جس پر عذاب ثابت ہو گیا، یہ چیز رسول کے لیے بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول بھی خود کسی کو نہیں کہہ سکتے اس پر عذاب ثابت ہو گیا تلوار سے قتل کر دو. نہیں، اللہ کا اذن ہوتا ہے کہ بھائی اس پر یہ کیفیت ثابت ہو گئی ہے تو آپ اس پر تلوار چلا دیں. اچھا، یہ چیز اب سمجھ میں آ گئی آپ کو. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب تورات نازل ہو گئی، اب امامت مستقر ہو گئی تھی. اب اس امامت کی حیثیت کیا تھی کہ بنی اسرائیل سے باہر کوئی اب نبی نہیں اور رسول نہیں، اور یہیں پر نبی اور رسول ہے. اور جب نبی اور رسول نہیں ہے تو اس دعوت کو پوری دنیا میں کس نے لے کے جانا ہے؟ امت نے لے کے جانا ہے. تو چونکہ اب امت کا ایک ذمہ داری ہو گئی کہ پوری دنیا کے اندر اب دعوت دینی ہے، جسے مقام شہادت بھی کہا جاتا ہے. یہ چیز جب استقرار ہو گئی ہے تو اب ضرورت اس چیز کی تھی، جب ہم نے پوری دنیا کو دعوت دینی ہے تو ایک مرکز تو ہونا چاہیے. یعنی بنی اسحاق کو، یعنی بنی اسرائیل جس کو کہا جاتا ہے، ان کو جب امام بنا دیا اور یہ ذمہ داری دین کی ان پر چھوڑ دی، تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ کو مرکز بنایا گیا، تاکہ سب لوگ جو ہے وہ اس طرف رجوع کریں. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے اس کی ابتدا کروا دی تھی. ان اول بیت وضع للناس. اب یہاں جملوں پر بھی غور کریں، للناس، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اس کو مرکز بنایا گیا ہے، صرف کسی ایک قوم کے لیے نہیں. کیونکہ اس کے بعد سے سلسلہ یہاں سے چلتے چلتے تورات نازل ہونے تک جب مستقر ہوا تھا تو اب پوری دنیا کے اندر ایک دعوت کا سلسلہ چل رہا ہے. بنی اسرائیل میں نبوت ہے لیکن لوگوں کے قافلے جا رہے ہیں ادھر ادھر دعوت دینے، جب نبی رسول نہیں ہے تو اب ایک مرکز تو ہونا چاہیے نا. اب ہم نے اللہ کی عبادت، دیکھو اللہ کی توحید ہم زبان سے کہتے ہیں اللہ ایک، دین کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہم زبان سے کہیں عمل بھی ہمارا ثابت کر رہا ہو کہ اللہ ایک ہے. اب وہ عمل کیسے؟ اجتماعی طور پر پوری دنیا کے مسلمان ایک رخ پر نماز پڑھ رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان ایک جیسی نماز پڑھ رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان ایک جیسی عبادت کر رہے ہیں. قربانی کرنی ہو جب بھی پوری دنیا کے مسلمان جو ہے ان کا ایک ہی رخ ہو، ایک عملی لحاظ سے بھی وحدانیت کی، تو اللہ تعالیٰ کی توحید عملی لحاظ سے اجتماعی صورت میں نظر ہے، اس کا مرکز بنایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی ابتدا کی گئی تھی اور یہی سلسلہ پھر آگے چلتا رہا. اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے کہا بھائی چلو جہاد کے لیے وہاں پر جانا ہے، اس قوم نے کہا ان فیہا قوما جبارین، وہاں پر تو بڑی زبردست ظالم قوم رہتی ہے، وہ ڈر گئے. تو اب یہ بتائیے فلسطین میں اگر تو موسیٰ علیہ السلام نے کوئی دعوت تو دی نہیں تھی اور وہاں پر کوئی ظلم و ستم ابھی ثابت ہوا ہی نہیں تھا، نہ حق واضح ہوا تھا ان لوگوں پر، تو ان کے خلاف جہاد کیسے مشروع ہو گیا؟ دیکھو، جہاد ہمارے یہاں فقط ایک چیز نہیں ہے کہ کافر جس کے اوپر عذاب ثابت ہو جائے اس کی تلوار چلنے کا نام جہاد. جہاد ظلم کے خلاف بھی قرآن ذکر کرتا ہے. جہاد کفار پر بطور اتمام حجت کے جو تلوار چلتی ہے، حق علیہ العذاب، جس پر عذاب ثابت ہو جائے گا تو اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے. جب آپ بغاوت کے خلاف لڑتے اسے بھی جہاد کہا جاتا ہے. ظلم مٹانے کے خلاف تلوار، اسے بھی جہاد. یہ سب چیزیں جہاد ہے. روئے زمین پر سب سے پہلا جہاد اتمام حجت کا نہیں تھا جو مشروع ہوا. یہ سب سے پہلا جہاد ہے جس کو اللہ نے مشروع کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ ارض مقدسہ کے اندر جو قوم آباد ہے ان سے لڑیں، ان کو نکالیں اور یہاں پر آپ رہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا وعدہ پورا کریں، اس لیے کہ وہاں فلسطین میں اس وقت بت پرست قوم آباد تھی اور وہ بت پرست بھی بڑے ظالم اور جابر قسم کے لوگ تھے، اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابھی کوئی اسلام کی دعوت تو دی نہیں تھی. تو پہلا جہاد جو مشروع کیا اللہ تعالیٰ نے وہ بطور اتمام حجت کا جہاد نہیں تھا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. دیکھیں ہمارے یہاں تھوڑی کنفیوژن ہوتی ہے، میں تھوڑا آسان کر کے کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ اتمام حجت کیا ہے آسان سے لفظوں میں میں سمجھاتا ہوں. ہمارے یہاں عام طور پہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جب دعوت دی، اللہ کے رسول نے کسی کو دعوت دی اور وہ واضح طور پر دعوت کا پیغام جب کسی کو مل گیا، ٹھیک ہے، اب اس نے اگر اس کو قبول نہیں کیا تو اس کے حق میں حجت تمام ہو گئی. یہ تصور بالکل غلط ہے. اچھا، یہ بالکل بڑے پیمانے پر ویسے تصور دیا جاتا ہے. اتنی سی بات پہ اتمام حجت ہو جائے نا تو سبحان اللہ، مطلب ایسا نہیں. اتمام حجت کی شرائط ہے جس کو اللہ نے واضح طور پر قرآن میں ذکر کیا. اتمام حجت یہ ہوتا ہے اللہ کے رسول جب تشریف لائیں، ابھی صرف رسول کی موجودگی کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اتمام حجت رسول کی موجودگی کے علاوہ بھی ثابت ہو جاتا ہے. اچھا، اصحاب السبت پر عذاب آیا، اصحاب السبت میں نبی تو نہیں تھے، کوئی نبی بھی نہیں تھے، رسول بھی نہیں تھے، ان کو بندر کیسے اللہ نے بنا دیا. اتمام حجت ایک الگ چیز ہے.
ہمارے پاس اختیار نہیں ہے صرف رسول کی غیر موجودگی کے اندر کہ ہم اپنی طرف سے حق علیہ العذاب کی تلوار اٹھا نہیں سکتے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اتمام حجت کا قانون قیامت تک چلتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اتمام حجت کا مطلب ہے رسول ابھی جب تشریف فرمایا، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے رسول نے دعوت دی اور یہ دعوت لوگوں کو مل گئی، بالکل واضح طور پر 100% ان کو یقین ہو گیا کہ یہ حق ہے۔ کافر نے انکار کر دیا، صرف ابھی اس انکار پہ اتمام حجت نہیں ہوتا، بلکہ اس انکار کرنے کے بعد مزید موقع دیا جاتا ہے، مہلت دی جاتی ہے، مزید مہلت دی جاتی ہے، ڈیل دی جاتی ہے۔ اس کی شرط اللہ نے قرآن میں یہ ذکر کی ہے کہ وہ کیفیت طاری ہو جائے کافر کے اوپر کہ علم الہی میں یہ چیز آ جائے کہ اب یہ مرتے دم تک ایمان نہیں لے کر آئے گا، اب یہ اس قدر ہٹ درہم ہو گیا کہ اب یہ مرتے دم تک ایمان نہیں لائے گا، چاہے جتنی بھی نشانیاں اس کو دکھا دی جائے۔ جب یہ سٹیج کافر کی علم الہی میں ثابت ہو جائے گی، اب ہم کہیں گے اس کافر پر حق علیہ العذاب ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں عذاب ثابت ہو گیا۔ صرف نبی کی دعوت دینے پر اتمام حجت نہیں، اتمام حجت چاہے حق واضح الہی کے اعتبار سے بالکل علم الہی بہت بڑا فرق ہے۔ دیکھو میں قرآن بیان کرتا ہوں، آپ سورہ نوح نکالیں، سورہ نوح کے اندر آپ پڑھیں تو نوح علیہ السلام اللہ سے فرما رہے ہیں اللہ میں نے دن میں بھی ان کو دعوت دی ہے، رات انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ جو اب کافر ہی رہیں گے ہمیشہ کافر ہی، حضرت نوح علیہ السلام کیسے کہہ سکتے ہیں کبھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ کافر ہی مریں گے؟ اپنی طرف سے کیسے کہہ سکتے ہیں کبھی اسی چیز کو 12ویں سپارے میں آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم نے وحی کی تھی حضرت نوح علیہ السلام پر اور ہم نے بتا دیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ آپ کی قوم اب اس نہج پر آ گئی ہے کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے مرتے دم تک، انہیں جتنی بھی مہلت ہم دے دیں۔ آپ کی بات سمجھ میں؟ اللہ کی طرف سے جب یہ بات رسولوں تک پہنچ جاتی ہے بطور وحی کے کہ کافر اب اتنا ہٹ درم ہو گیا ہے کہ اب اس کو جتنا مرضی آپ آیتیں نشانیاں دکھاؤ، مرتے دم تک علم الہی میں ثابت ہو گیا یہ اب ایمان نہیں لائے گا، حق علیہ العذاب، اس کے اوپر عذاب ثابت ہو جاتا ہے، ابھی سے ہی اس پر عذاب آئے گا اسی دنیا سے، اور یہ عذاب قیامت تک جاری رہے گا اور قیامت کے بعد بھی۔ صرف نبی کی دعوت پہنچے کسی نے انکار کیا اتمام حجت ہو جائے، یہ فضول نظری ہے۔ اب قرآن کی 50 آیتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ کافر جس پر عذاب ثابت ہو جائے یہ اس کیفیت کے اندر ہوتا ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا آپ نہ ڈرائیں، وہ کبھی بھی اب ایمان نہیں لے کر آئے گا۔ اسی طرح اللہ نے 50 مقامات پہ ذکر کیا یہ کافر اب اس سٹیج کے اوپر آ چکے ہیں کہ آپ بکل آیت، اب آپ اس کو کوئی بھی نشانی دکھا دیں، معجزہ دکھا دیں، یہ اب نہیں ایمان لانے والے ہیں۔ یہ 50 آیتیں قرآن پاک میں اس چیز کا ذکر ہوا کہ جس وقت کافر پر نبی کی دعوت پہنچ جاتی ہے وہ اگر انکار کر دیتا ہے ہٹ درمی کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر علم الہی میں ہے کہ بعد میں ایمان لے آئے گا اس پر اتمام حجت ابھی نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیے گا کچھ کفار ایسے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں دعوت دی، انہوں نے ایمان نہیں لایا، نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ان کے لیے دعا بھی کر دی، قرآن کی آیت نازل ہو گئی تھی لیس لک من الامر شیء، کہ آپ کا اس معاملے کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بعد میں ان کے بعضوں نے توبہ کرنی تھی اور ایمان لے کر آنا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا۔ تو اتمام حجت کا یہ تصور نہیں ہوتا کہ فقط اللہ کے نبی کی دعوت پہنچ گئی اور کسی نے نہیں مانا، فضول، یہ تو ابھی پہلی سٹیج ہے، اس کے بعد موقع دیا جاتا ہے وہ ایمان لے کر آ جائے۔ ہاں علم الہی میں جب یہ بات ثابت ہو جائے گی اب یہ مرتے دم تک ایمان نہیں لائے گا، اتنا ہٹ درم ہو چکا ہے کہ اس کو 100 کیا 1000 سال کی بھی مہلت دے دیں گے ایمان نہیں لائے گا۔ تھوڑا سا مجھے اس میں وقت دیجیے اس وضاحت کے لیے۔ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ اب آپ کی قوم ایمان نہیں لائے گی، جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف نبی کی دعوت پہنچ جائے یہ اتمام حجت نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو اللہ کی بارگاہ میں شرائط ہیں کہ جو اللہ کے علم میں ایسا ہے کہ جو بعد میں ایمان نہیں لائے گا اس کے لیے اتمام حجت کو حکم آتا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا میں نے اب یہ دیکھیے گا سورہ نوح اگر آپ پڑھیں گے وہاں ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن 12ویں سپارے میں سورہ ہود ہے اور آیت نمبر ہے 36، یہاں آپ دیکھیے گا اللہ فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا جو ایمان لے آئے اللہ نے کہا ہم نے وحی کر دی تھی نوح کو کہ اب کبھی بھی کوئی ایمان نہیں لائے گا آپ کی قوم میں سے سوائے اس کے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں، فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، یہ شرائط ہم بھول جاتے ہیں، یہ بہت قیمتی، اس لیے آپ دیکھیں سورہ یاسین بھی پڑھیں شروع کے اندر اللہ نے کیا انذرتہم ام لم تنذرہم، ایمان نہیں لائیں گے، یعنی وہ اس کیفیت کے اوپر آ گئے، اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے علم میں ثابت ہو چکا ہے کہ اب یہ ایمان کبھی نہیں لائیں گے۔ تو صرف نبی کی دعوت پہنچے اور کوئی انکار کر دے اتمام حجت نہیں ہوتی، اتمام حجت ہے کہ جب ایک بندہ اس کیفیت میں چلا جائے علم الہی میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ اب یہ ایمان کبھی نہیں لائے گا چاہے جتنی مرضی ہم آیتیں اور نشانیاں اس کو دکھا دیں، جب یہ شرائط پوری ہو جاتی ہیں اب عذاب آتا ہے۔
یہ چیزیں پہلے ہوا کرتی تھیں. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ میں نے آپ کو ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں امامت کا انتخاب ہو گیا اور اس کا کمال ہوا تھا تورات نازل ہونے پر. جب یہ دونوں چیزیں مل گئی تو امامت اپنے بالکل مستقر ہو چکی تھی. جس وقت تورات نازل ہوئی تھی اس وقت اب آپ خود سمجھ جائیں گے کہ ایک جہاد ہے جو کفار کے خلاف ہم نے لڑنا ہے, حق علیہ العذاب کی تلوار جسے کہا جاتا ہے, کہ کس پر عذاب الہی ثابت ہو چکا ہے. سوال یہ ہے کہ کس پر عذاب الہی ثابت ہو چکا ہے, کیا یہ بغیر وحی کے اللہ کے نبی بھی متعین کر سکتے ہیں؟ نہیں بالکل. اب آپ کو سمجھ, تو غیر نبی کیسے متعین کر سکتا ہے؟ لہٰذا یہ جو تلوار اٹھتی ہے نا حق علیہ العذاب کی, یہ رسول اللہ کے ساتھ خاص ہے. اللہ اذن دیں گے کہ فلاں کو اڑا دو, اس کے اوپر وہ وقت ثابت ہو چکا ہے, عذاب ہو جائے گا. اور چونکہ اللہ کے نبی اور رسول کے بعد آج ہم بھی جب موجود ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ کس شخص واحد کے اوپر وہ شرائط پوری ہو چکی ہیں یا نہیں ہو چکی ہیں. لہذا ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ حق علیہ العذاب کی تلوار ہم اٹھا سکتے ہیں. ہمارے لیے دیگر جہاد سب مشروع ہیں, ظلم کے خلاف جہاد کرنا, دیگر معاملات کے خلاف جہاد کرنا, فتنوں کے خلاف جہاد کرنا, 50 مسائل کے خلاف جہاد کرنا, یہ سب چیزیں مشروع ہے. اچھا سر, یہ نقطہ تو سمجھ میں آ گیا کہ نبوت بنی اسرائیل میں کس طریقے سے رکھی گئی, پھر امامت اس کے اندر کس طریقے سے رکھی گئی, اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کو مرکز بنا دیا گیا. اب آیت کی اگلی وضاحتوں کی طرف ہم آتے ہیں. اچھا یہ خانہ کعبہ مرکز بنا دیا گیا تھا صرف مسلمانوں کے لیے یا تمام ہی اقوام کے لیے جو دیگر ممالک میں یہود و نصارہ رہا کرتے تھے ان کے لیے بھی اس کو مرکز بنا؟ مسلمان تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مسلمان ہی ہوئے تھے نا جو ایمان لانے والے تھے. ہاں یہ ذہن میں رکھ لیے گا, قرآن کی آیت سب سے بڑی نص ہے. اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس, عبادت کے لیے للناس بنایا گیا. ناس کے اندر اتنا عموم ہے پوری دنیا شامل ہو جاتی ہے. یہی وہ استدلال ہے. اچھا یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ہمارے پاس جتنے علمی ذرائع موجود ہیں نا اس کے اندر عیسائی تو مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی جو بھی عبادت کرنی ہو کرتے ہیں, خانہ کعبہ کی طرف تو چہرہ نہیں کرتے. اچھا یہودی جو ہیں ان کے بھی مغرب کی سمتیں نکل رہی ہوتی ہیں, انہوں نے بھی کعبہ کی طرف سمت کا اپنا نظریہ یا تبدیل کر دیا, تحریفات کر دی. لیکن قرآن ہمیں واضح طور پر بیان کر رہا ہے ان اول بیت وضع للناس, لوگوں کے لیے یہ گھر عبادت کے لیے بنایا گیا تھا. پھر آگے جب حج کی مشروعیت ہوئی ہے اس لفظوں کو غور کرنا, اللہ نے فرمایا یاتوکا رجالا وعلی کل ضامر یاتینا من کل فج عمیق. ٹھیک ہے, پوری یعنی دور دراز سے سب لوگ یہاں پر آ کر اکٹھے ہوں گے. وہ دلیل بھی واضح طور پر اشارہ دے رہی ہے پوری دنیا کے حساب سے مرکز تھا. اس لیے یاد رکھیے گا محقق ابن تیمیہ صاحب نے سب سے پہلے آ کر بالکل واضح کیٹاگوری کا ذکر کیا تھا کہ کعبہ جو بنا ہے قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو منتخب, اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بنی اسماعیل ہو یا بنی اسرائیل ہو سب کے لیے یہی متوجہ تھا, یہی قبلہ تھا, اسی کی طرح منہ کر کے عبادت تھی اور نماز تھی. وہ چاہے بعد میں بدل دی عیسائیوں نے, چاہے بعد میں بدل دی یہود نے, لیکن جو قبلہ تھا وہ صرف یہی تھا کیونکہ قرآن پاک کی واضح نص ہے, اس سے عدول ہم کر نہیں سکتے. یعنی کہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ بیت المقدس قبلہ تھا, کہ وہ بات درست نہیں ہے کیا؟ بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروائی, اب اس کے اندر آ کے نماز پڑھنی تھی نا, تو بیت المقدس کے اندر کیا رخ کعبے کی طرف ہی تھا. اچھا یس بالکل ایسے ہی. اچھا تو بیت المقدس میں جو عبادت کیا کرتے تھے وہ قبلے کی طرف ہوا کرتے تھے؟ جی بالکل کعبے کی طرف. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے, مطلب اتنا بیان تو سننے میں آتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف ان کا قبلہ ہوا تھا, لیکن جو اندر عبادت کیا کرتے تھے وہ کعبے کی طرف. ایسا نہیں, یہ ہمارے یہاں جو تصور ہے نا شاید بیت المقدس ایسا تھا کہ جیسے کعبہ ہے وہ یہاں طواف کر رہے ہیں یا اس کے رخ, ایسا نہیں ہے. بلکہ بیت المقدس یہ مسجد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تعمیر کی تھی وہ اندر آ کے جب نماز پڑھتے تھے عبادت کرتے تھے تو رخ یہاں سیدھا کعبہ شریف کی طرف ہی ہوتا تھا. اچھا یہ بات اتنی واضح ہے اور شروع سے چلتی آ رہی ہے, اور یہود و نصارہ کو بھی اچھی طرح پتا تھا کہ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ہے جو مرکز بنایا گیا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پوری دنیا کے اندر اسی کعبے کو بطور جہد بھی مرکز بنا دیا. جی قبلہ یہی تھا, عبادت بھی مرکز اور جہد بھی. بالکل ایسے, یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. بالکل ہے, توحید کا مرکز ایک ہی رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بنا, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایک ہی مرکز ہے. عیسائیوں نے مشرق بنایا, یہودیوں نے مغرب کر لیا, یہ ان کی اپنی بدعتیں ہیں, انہوں نے بدل دیا, انہوں نے تحریفیں کی تھیں. مرکز اس ایک ہی رہا ہے شروع سے لے کے آج تک. اس لیے جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی تو بنی اسماعیل سے ہی تھے نا, وہ بھی تو اپنے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شمار کرتے تھے, بنی اسماعیل سے. انہوں نے بھی بدعتیں کر لی تھی, انہوں نے بھی عبادتیں بگاڑ لی, نمازیں بگاڑ لی, کعبہ کے سامنے بت لے آئے. تو سب کا اصل میں مرکز ایک ہی ہے. اچھا پھر عیسائیوں کا معاملہ کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے مشرق کی طرف اپنے سمت کر لی, اس کی کیا وجہ بنی؟ دیکھو پہلے قبلہ یہی تھا, عیسائی چونکہ بنی اسرائیل ہے ساری, قبلہ ایک ہی رہا ہے, یہ کبھی بھی بدلا نہیں ہے. اور کئی روایتیں جیسے آتی نا ہمارے یہاں کہ شاید بنی اسرائیل والے کیا کرتے تھے, اپنے سامنے تابوت سکینہ رکھ کے اس کی طرح, بالکل باطل ہے, کوئی اس چیز کا کوئی نص اس پہ موجود نہیں. قرآن کی واضح نص کے مقابلے میں کچھ بھی قبول نہیں کریں گے, نہ بائبل قبول کریں گے, نہ ہم کچھ بھی قبول کریں گے, نہ کوئی روایت. قرآن نے واضح طور پر نص کر دی قبلہ ہی تھا. عیسائیوں میں جب یہ بگاڑ آ گیا اور شرک میں مبتلا ہو گیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا انہوں نے بنا دیا وغیرہ وغیرہ, اور جب یہ نظریات ان کے راسخ ہو گئے
صدیوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کافی عرصے بعد. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بیٹے تھے اور وہ قربان ہو گئے, اور جب وہ قربان ہو گئے تو ہمارے سب کے سب جو گناہ ہیں نا وہ اپنے ساتھ لے کے چلے گئے. اب ہم جو بھی گناہ کریں گے ہمارے لیے معاف ہو جائے گا. پھر کیا ہوا, ان لوگوں نے جس ڈائریکشن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, انہوں نے اپنا جو مفہوم سمجھا تھا کہ جس ڈائریکشن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب دی گئی تھی اس ڈائریکشن کو اپنی عبادت گاہ بنا لی تھی, اور وہ وہاں سے چونکہ مشرق کی رخ بن رہا تھا تو انہوں نے اسی کو کعبہ قبلہ بنا دیا. نمازیں تو انہوں نے ختم ہی کر دی, پر جو بھی ان کے معاملات ہوتے تھے وہ مشرق کی سمت کر کے, اصل میں مشرق نہیں تھا, اصل میں کیا تھا, ایک جہت تھی جہاں وہ سمجھ رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب دی گئی. اب وہ چونکہ مشرق کی سمت تھی لہٰذا انہوں نے مشرق چن لی, یہودیوں نے مغرب چن لی, اور یہ فتنہ چلتا چلا گیا. اس لیے اللہ نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب, مشرق ہو یا مغرب سب اللہ کا ہے. اللہ متعین کریں گے قبلہ کیا ہے, یہ انسان کے اختیار کی بات ہی نہیں ہے. اچھا, اب ایک سوال اور ہے اس آیت پاک کے اندر کہ اس میں اللہ رب العزت نے مکہ کو بکہ کے لفظ سے ارشاد فرمایا گیا, تو ان دونوں لفظوں میں فرق کیا ہے اور یہاں بکہ کیوں فرمایا؟ دیکھو فرق کوئی بھی نہیں ہے, بکہ شہر مکہ کا ہے, مکہ بھی شہر مکہ ہے. صرف یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے نا ناموں میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں. بکہ شہر, بکہ جو نام ہے اس کا یہ پرانا نام تھا, آہستہ آہستہ یہ بکہ میں تبدیلی آتی ہوتی مکہ ہو گیا. اس کا معنی بلدہ, جسے ہم کہتے ہیں نا البلدہ شہر, جیسے المدینہ شہر کو کہا جاتا ہے, بکہ کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے. کنعانی زبان کے اندر اگر آپ اوریجنل جائیں گے نا تو بکہ ہی معنی ہے ایک بلدہ کو تعبیر کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بکہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا, اس لیے کہ بات چل رہی ہے ان اول بیت وضع للناس, پہلے کی سب سے پہلے جو گھر بنا, تو اللہ نے نام بھی اسی شہر کا اسی حساب سے ذکر کیا, اسی دور کے حساب سے کہ سب سے پہلے بکہ. تو یہ مطابقت پیدا, اگر یوں کہا جاتا نا سب سے پہلے جو گھر بنا مکہ, تو لوگ اعتراض کرتے, بولے تو اللہ کو یہ نہیں پتا کہ مکہ تو اب ہوا جا کر کے, پہلے تو مکہ ہی نہیں تھا. تو اللہ نے وہ نام استعمال کیا جو اسی دور کے حساب سے تھا. اسی لفظ بکہ کو یہود بہت اچھی طرح جانتے تھے, مکہ مدینہ سے مدینہ نہیں, مکہ سے یہودی بہت اچھی طرح واقف تھے, نصارہ بھی واقف تھے, یہاں عبادتیں کرتے رہے ہیں. وہ بعد میں ہٹ درمی ان کے اوپر آ گئی اور انہوں نے انکار کر دیا. ٹھیک ہے سر, یہ بھی ہو گیا. اب اس کے بعد فیہ آیات بینات, اللہ فرماتا ہے کہ اس شہر میں آیات بینات ہیں. یہ آیات بینات سے مراد کیا ہے؟ پہلے میں آپ کو ایک بات سامنے رکھ دوں, ہمارے یہاں اس آیت کو پڑھ کر نا بعض افراد کہتے ہیں جناب خانہ کعبہ کے اوپر سے جہاز نہیں گزر سکتا, کبوتر نہیں گزرتے ہیں, یا بالفرض آج کے دور میں بعض طبقے والے کہتے ہیں جناب گنبد خضرا جو ہے نا اس کا سایہ نہیں پڑتا, یہ نشانیاں ہیں. تو اسی آیت کو پڑھ کر وہ یہ باتیں کرتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے کہ اس آیت کا حقیقی معنی کیا ہے, پھر اس بات کی وضاحت. دیکھیں یہ تو تفسیر اس کی ٹھیک نہیں ہے کہ کعبے کے اوپر سے پرندہ نہیں گزرے گا یا ایسا نہیں. اس آیت میں یہ بات چل ہی نہیں رہی ہے. اچھا, اس آیت میں کیا چل رہا ہے ابھی ہم نے اچھی طرح سیاق و سباق سمجھ لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ایک ہی مرکز رہا ہے, اور اس مرکز کو بنی اسرائیل سے زیادہ کوئی اچھی طرح جانتا بھی نہیں تھا. اب کیا ہوا, بنی اسرائیل چونکہ تحریفیں شروع کر دی, حق چھپانا شروع کر دیا. مکہ کو بھی جانتے تھے, وہ اچھی طریقے سے اس کا حرم ہونا سمجھتے تھے, لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں مکہ کے الفاظ ہٹا دیے. بلکہ یہاں تک تحریفیں کر دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی مکہ گئے ہی نہیں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شروع سے یہیں پر رہے تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی والا واقعہ بھی یہیں ہوا تھا وہاں. تو انہوں نے بہت زیادہ تحریفیں شروع کر دی تھی, چھپا لیا تھا ان سب چیزوں کو. اب جب انہوں نے چھپا لیا تھا تو اللہ نے ارشاد فرمایا, اب ان کو دیکھیے گا وہ چھپا رہے ہیں اور لوگوں کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو مکہ ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اب اللہ یہاں ذکر کر رہے ہیں فیہ آیات بینات مقام ابراہیم, وہ اللہ کے بندو ابراہیم علیہ السلام کی یہ مقام ہے, اتنی کھلی نشانیاں ہیں تم چھپا بھی نہیں سکو گے. اس لیے کہ متواتراً اہل مکہ جو تھے ان سب کو پتا تھا بنی اسماعیل کیا ہے, ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا چلتا آ رہا ہے, یہ کعبے کی تعمیر کس نے کروائی تھی. ایک تواتراً حج ہو رہا ہے اور تواتراً حج ہوتا چلا جا رہا ہے, اور حج کی نسبت ہے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف. تو جتنے بھی مکہ اور کے رہنے والے چاہے مشرکین وہ سب جانتے تھے کہ اسی شہر کا تعلق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس کو یوں ہی سمجھ لیں کہ مدینہ منورہ کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. آج اگر کھڑا ہو کے کوئی شخص پروپیگنڈا کرنا شروع کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مدینہ تشریف ہی نہیں لے کے گئے تھے, بھائی وہ کوئی اور شہر تھا, تو صرف سوائے ہنسی کے اور کچھ نہیں آئے گا. یہاں پر میں اگر یہ جملہ بولوں کہ بھائی مدینہ رسول اللہ کا شہر ہے, کھلی نشانی ہے, پوری تاریخ بڑی پڑی ہے اور تواتر کے ساتھ رسول دنیا میں ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ اس کو چینج کر دیا جائے. تو یہ آیت اصل میں یہ کہہ رہی ہے. اسی لیے اسی آیت کے آگے آپ چلیں, اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا اور کعبۃ اللہ شریف کو قبلہ ثابت کیا, اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ذکر کیا, اس کے فوراً بعد پھر اللہ ذکر کرتے ہیں ان الذین یکتمون, کہ یہ لوگ جو چھپا رہے ہیں اللہ نے جو نازل کی ان پر لعنت ہو, اللہ کی رحمت سے دوری ہو جائے. تو یہ اس کانٹیکسٹ کے اندر یہ بات ہے, یہ نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی پرندہ اوپر نہیں اڑے گا, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس آیت کا جو اگلا حصہ جو آ رہا ہے اس میں مقام ابراہیم کا ذکر آ رہا ہے. تو اب یہاں پر کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم سے مراد وہی پتھر ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین لگے ہوئے نظر آتے ہیں, یہی مراد ہے اس سے؟ صرف وہ جو قدم کے نشان ہے نا حضرت ابراہیم, وہ یہاں مراد صرف نہیں ہے بلکہ وہ بھی مراد ہے. پہلے بات کو سمجھیں,
یہود اور نصارہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ مکہ سے ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ہم ثابت نہ کریں. اس کانٹیکس میں اللہ نے ذکر کیا کہ کھلی نشانیاں تاریخ کی بھری پڑی اور یہاں پر اتنی تاریخ ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اس کو آپ چھپا بھی نہیں سکو گے. ٹھیک ہے، اب صرف مقام ابراہیم کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے تھے، اس کی بہت سی نشانی ہیں. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے جو صدیوں سے تواتراً چلتا ہوا آ رہا تھا، وہ پتھر کہ جس کے اوپر تعمیر کے دوران ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مبارک قدم رکھا تھا اور نشان اللہ نے ثبت کر لیے تھے. یہ ان نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے جو شروع سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. پھر صفا اور مروہ کی وہاں پر پہاڑیوں کا ہونا، پھر وہاں پر زمزم کا کنویں کا ہونا، پھر وہاں کعبہ شریف کی تعمیر عمارت کا ہونا، پھر بنی اسرائیل سلسلہ وہاں ہونا، لوگوں کا انتصاب کرنا، اتنی کھلی نشانیاں، ہر سال حج ہونا. حج سب سے بڑی دلیل تھی. تو اللہ نے فرمایا سورج کو آنکھیں بند کر کے یہ سمجھو کہ سورج نہیں ہے، یہ بات ہے. تو مقام ابراہیم سے صرف وہ پتھر مراد نہیں، بلکہ وہاں جتنی بھی تاریخی نشانیاں تواتر کے ساتھ ثابت تھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہی جگہ ہے ہجرت کے بعد جہاں آپ آئے تھے، اور یہ عمارت انہوں نے تعمیر کی تھی. حج آپ نے مشروع کیا تھا، عبادت کے لیے قبلہ اس کو قرار دیا تھا. اس میں تواتر سے تاریخ بھری پڑی ہے، اس کو آپ رد نہیں کر. ٹھیک ہے سر، اچھی وضاحت کر دی آپ نے، بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا. جی ناظرین، امید ہے کہ آپ کو بھی سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جو حج سے متعلق دیگر آیات ہیں ان کی وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.